الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کڈس فیری ٹیلز میں خوش آمدید ویوز۔ آج میں آپ کے لیے ایک خوفناک اور پراسرار کہانی لے کر حاضر ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل کڈس فیری ٹیلز سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ بڑھتے ہیں ہماری آج کی کہانی کی طرف۔ بس سے اتر کر میں نے سامان کا تھیلا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا اور اپنے رستے پر پیدل ہی چل پڑا۔ گو کہ رستہ مختصر ہرگز نہیں تھا، مگر میں کوئی رکشہ یا کوئی اور سواری افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تقریباً 15 منٹ پیدل واک کر کے جب اپنے گھر کی سڑک پر مڑا تو میں نے سکون کا سانس لیا، مگر اگلے ہی لمحے میرا سارا سکون بلکہ چین و اطمینان ہوا ہو گیا۔ گلیوں میں شام اتر آئی تھی۔ سردیوں کی آمد کی وجہ سے جلد ہی اندھیرا چھا جاتا تھا۔ اس اندھیرے میں وہ چھت پر بیٹھی ہوئی تھی، عین اسی جگہ پانی کی ٹینکی کے اوپر، گھٹنوں پر ٹھوڑی جمائے اس کے کھلے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر مجھ سے ٹکرائی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی، وہی مسکراہٹ خوف زدہ کرتی ہوئی، وارننگ دیتی ہوئی۔ اتنی دور سے بھی اس کی آنکھوں کا لرزا دینے والا پیغام صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ میں گرتا پڑتا اس سے نظر چرا کر اندر داخل ہو گیا، مگر ایک اور تکلیف دہ منظر میرا منتظر تھا۔ ایان میرا 7 سال کا بیٹا فرش پر پڑا کرا رہا تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ عائزہ میری بیوی اس کو دوائی پلا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اس کو؟ میں اس کی طرف لپکا۔ چوٹ لگ گئی تھی، سر پھٹ گیا، ٹانکے لگے ہیں، عائزہ نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا۔ اوہ! میں جیسے چونک گیا۔ جب بھی وہ کسی کو نظر آتی تھی کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور پیش آتا، یا تو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا یا پھر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کوئی اس طرح کی چیز۔ میں جیسے کرسی پر گر گیا۔ اب آپ کو کیا ہوا ہے؟ عائزہ نے مجھ پر نظر ڈالی۔ اس گھر میں تو اس طرح کے واقعات معمول کی بات ہیں، تو کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں؟ میں نے تلخی سے کہا۔ عائزہ جواب دیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ آخر کون ہے ان تمام واقعات کا ذمہ دار؟ میں اپنے بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ یہ دن بہ دن خراب ہوتے حالات، بڑھتی ہوئی غربت، کم ہوتا کاروبار، لڑائیاں جھگڑے، یہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں تھا۔ اس گھر میں ہم 3 بھائی اپنی اپنی فیملی کے ساتھ آباد تھے۔ آباد؟ اوہ! یہ کون سا لفظ میں استعمال کر بیٹھا ہوں۔ ہم بس اپنی اپنی زندگی کی گاڑیاں گھسیٹ رہے تھے۔ میں یعنی احسان، اشرف اور مجھ سے چھوٹے 2 بھائی سلمان اور عمران، ہم تینوں ورثے میں ملی ہوئی کپڑوں کی دکان پر بیٹھتے تھے، مگر ہم تینوں کی محنت کے باوجود دکان دن بہ دن زوال پذیر ہوتی جا رہی تھی، آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہماری بیویوں اور بچوں کی آپس میں لڑائی اور تکرار معمول کی بات تھی۔ چینی کے چمچوں اور دودھ کے کپ تک پر بھی لڑائی ہاتھا پائی تک میں بدلنا عام تھا، مگر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ میں بستر پر لیٹا نہ جانے کہاں پہنچ گیا۔ برسوں پہلے اس گھر میں میرے امی ابو اور تایا تائی رہا کرتے تھے۔ ابو اور تایا جان میں بڑی محبت اور اتفاق تھا۔ وہ دونوں کپڑے کی دکان چلاتے تھے اور منافع برابر تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ یہ گھر جس میں ہم آج تک مقیم ہیں ابو اور تایا جان کی ملکیت ہے۔ تائی اور تایا جان کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر میری امی کے تلے اوپر 3 بیٹے ہوئے، جن پر ان کو اتنا غرور تھا کہ کسی ریاست کی ملکہ کو بھی کیا ہونا تھا۔ وہ ہر ایک کے سامنے قدرت کی دی ہوئی اس نعمت یعنی ہم 3 بھائی کا ذکر اس انداز میں کرتی جیسے اس میں ان کا کوئی ذاتی کارنامہ چھپا ہو، خاص طور پر جب تائی جان وہاں موجود ہوتی تھیں۔
بے اولاد عورتوں کے اوپر آواز بلند ترس کھایا کرتی تھیں۔ ارے بھیا، شکر ہے مولا کا، اس نے بے نام و نشان نہیں رکھا، یا پھر ہمارے منہ میں پانی ڈالنے والا ایک نہیں تین موجود ہیں، ہمیں کیا فکر۔ وہ تائی جان پر نظر ڈالتی، فکر تو وہ کریں جن کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ تائی جان ہمیشہ خاموش رہ جاتی، ظاہر ہے جواب میں ان کے پاس بولنے کے لیے تھا بھی کیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو تائی جان ہم سب کو یعنی ہم بھائیوں کو بہت پیار کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، تیار کرتی، مگر امی بہانے سے ہمیں ان کے پاس سے لے آتی اور بار بار ہماری نظر اتارتی۔ اے خدا، میرے بچوں کو بری نظر سے بچا، وہ آواز بلند کہا کرتی۔ لال ثابت مرچوں کے اس زمانے میں تھیلے بھر کر ہمارے گھر آنے لگے تھے۔ ان باتوں کی وجہ سے رفتہ رفتہ تائی جان نے ہمیں پیار کرنا چھوڑ دیا، مگر امی ان کی کمزوری پر وار کرنا کبھی نہیں بھولتی تھی۔ آنے والے سالوں میں تایا اور ابو ایک ایک کر کے ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ تائی در حقیقت بالکل تنہا ہو گئیں۔ امی کا دکھ بانٹنے کے لیے تو ہم بھائی موجود تھے۔ ابو کی اچانک موت نے امی کو مزید چڑچڑا کر دیا تھا۔ تائی بھی اکثر جھنجھلا جاتی اور کوئی سخت جواب دے دیا کرتی تھی۔ اب کچھ دنوں سے گھر میں نئی رام کہانی چھڑ گئی تھی، وہ یہ کہ اب ابو اور تایا زندہ تھے، دکان کا منافع دونوں میں برابر تقسیم ہوتا تھا۔ ان کی موت کے بعد دکان ہم بھائیوں نے سنبھال لی تھی۔ اب امی کا کہنا یہ تھا کہ منافع پر زبیدہ یعنی تائی جان کا کوئی حق نہیں۔ بھئی گھر میں رہتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، اور کیا چاہیے، ہم کون سا ان سے کرایہ مانگتے ہیں۔ ایسے ہی ایک دن امی نے کہا، یہ گھر جتنا تمہارا ہے فرت، اتنا ہی میرا بھی ہے، تم ہوتی کون ہو جو مجھ سے کرایہ مانگنے والی۔ تائی اپنے کمرے سے نکل آئیں، اور جہاں تک بات ہے کھانے پینے کی تو ایک وقت کا کھانا میں بناتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، تو کیا کھاؤں بھی نہیں۔ انہوں نے حساب برابر کیا، دکان میرے لڑکے سنبھالتے ہیں، اس کے منافع پر صرف میرا حق ہے۔ امی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی، دکان آدھی میرے مرحوم شوہر کی ملکیت ہے۔ تائی بھی باضد رہیں، اگر تم نہیں مانو گی تو میں سارے خاندان کو اکٹھا کروں گی کہ گھر اور دکان بیچ کر میرا حصہ مجھے دے دو۔ وہ بات ختم کر کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ امی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس پہلو پر تو انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ اگر گھر اور دکان بیچنی پڑی تو تائی تو اکیلی جان جیسے تیسے گزارا کر لیتی، ہم تو خسارے میں چلے گئے۔ چند دن امی دن رات سوچوں میں گم رہیں، پھر ایک رات انہوں نے ہم تینوں بھائیوں کو اپنے کمرے میں جمع کیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر اس روز کے چند دنوں کے بعد سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق آدھی رات کے وقت ہم چاروں نے تائی جان کو اپنے قابو میں کر لیا۔ بیچاری کمزور بوڑھی تائی جان میں آج بھی لرز گیا۔ ہم تینوں بھائیوں نے ان کے ہاتھ پیر پکڑے اور امی نے تکیہ ان کے منہ پر رکھ کر اس طرح دبایا کہ وہ ایک آواز تک نہ نکال سکیں، اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا دم نکل گیا۔ پھر ہم سب مل کر ان کو اٹھا کر چھت پر لے گئے۔ چھت پر کپڑوں کے تار بندھی ہوئی تھی، امی اور تائی کپڑے دھو کر چھت پر ڈالا کرتی تھی۔ چھت پر دیوار ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، ہم نے تائی کی لاش کو وہاں سے گلی میں پھینک دیا اور واپس نیچے آ گئے۔ دوسرے دن امی نے مشہور کر دیا کہ تائی کپڑے اتارنے اوپر گئی تھیں، شاید گلی میں جھانکنے لگی اور پیر پھسلا اور گر گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حسب توقع 3 کم عمر لڑکوں اور ان کی گھریلو سیدھی سادی ماں پر کسی نے کوئی شک نہیں کیا اور تائی جان کو دفنا دیا گیا، اور بس کہانی ختم۔ کہانی تو جیسے شروع ہوئی تھی، تائی جی اس گھر میں سے کیا گئی، جیسے گھر کی خوشحالی، عافیت، صحت سب رخصت ہو گئی۔ گھر کے در و دیوار جیسے نحوست برسانے لگے، دکان جیسے مٹی بن گئی۔ ہم تینوں کی دن رات محنت کے باوجود بامشکل دار روٹی کا بندوبست ہو جاتا، اور سب سے بڑھ کر
ہر تیسرے دن کسی کا بیمار پڑ جانا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا یا کوئی ایسا ہی تکلیف دہ واقعہ، مگر جس دن اس طرح کی کوئی واردات ہوتی اس دن وہ ضرور کسی کو نظر آتی۔ کون؟ وہی تائی جان یا تائی جان کی روح۔ چھت پر ٹینکی کے اوپر سفید لباس پہنے وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوتی۔ میں نے زندگی میں کبھی ان کے بال کھلے نہیں دیکھے، مگر مرنے کے بعد وہ ہمیشہ کھلے بالوں سے نظر آئیں، آدھے سفید آدھے کالے بال۔ جب کبھی کسی سے ان کی نظر ٹکرا جاتی، ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی، جان نکال لینے والی مسکراہٹ، اور اس دن ضرور ہمارے گھر میں کوئی حادثہ رونما ہوتا۔ اپنی موت کے چند دن بعد ہی وہ نظر آنے لگی تھی، صرف امی یا ہم 3 بھائیوں کو، اس کے علاوہ وہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ کبھی ہماری بیویوں یا بچوں کو بھی وہ نظر نہیں آئیں۔ ہم نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ یہ مکان بک جائے، ہم اس نحوست کے سائے سے نکل جائیں، مگر کبھی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی، اور اس کا تو سوال ہی نہیں تھا کہ گھر بیچے بغیر کہیں اور شفٹ کر جائیں۔ گھر میں کھانے پینے تک کی تکلیف تھی، نہ جانے کیسے ہم بھائیوں کی شادیاں اور پھر بچے بھی ہو گئے۔ 3 بیٹوں کے اوپر امی کا رعب 3 بہوؤں کے آنے کے بعد ایسا ختم ہوا کہ بس، بہو بھی ایک سے بڑھ کر ایک زبان دراز، بدلحاظ امی کو یقیناً اپنی جوانی یاد آ جاتی ہوگی، میں اکثر سوچتا۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ امی ایک دن چھت سے گر کر اپنی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگوا بیٹھیں اور ہمیشہ کے لیے معزول ہو گئیں، عین اسی جگہ سے جہاں سے ہم نے تائی کی لاش کو نیچے پھینکا تھا۔ نہ جانے کس طرح امی کا پیر پھسلا اور بس، اب وہ صرف بستر پر پڑی چھت کو گھورا کرتی تھی۔ وہ اپنے ہر کام، کھانے پینے، یہاں تک کہ غسل خانے کے کاموں تک کے لیے پیروں کی محتاج ہو گئی تھی۔ تینوں بہوؤں کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں ان کی مختلف کاموں کے لیے، جن پر ان کی جنگ شروع ہوتی۔ 3 بیٹوں اور 3 جوان بہوؤں میں کسی کے پاس ان کے پاس بیٹھنے کا بھی وقت نہ تھا۔ امی جسمانی طور پر بالکل معذور ہو چکی تھی، مگر ان کا ذہن بالکل تندرست تھا۔ وہ ہر بات سنتی اور سمجھتی تھی، جس کی گواہی ان کی دکھ اور خوف میں ڈوبی آنکھیں ہر وقت دیا کرتی تھی۔ میری عمر اب محض 35 سال کی ہوئی تھی، مگر میں بوڑھا دکھنے لگا تھا۔ مالی پریشانیوں تکلیفوں نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ حال کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، مگر اب کیا فائدہ، بے سود۔ جب ہم سب نے مل کر تائی جان کا قتل کیا، میری عمر 20 سال تھی، سلمان 18 کا اور عمران 17 سال کا تھا۔ ہم تینوں کے نزدیک وہ قتل اس وقت محض ایڈونچر تھا، بس اگر ہماری ماں کو کوئی تنگ کرتا تو اس کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ فلمی سوچ اس وقت ہم تینوں کی مشترکہ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ہم سب کو خوب اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم نے کون سی آگ مول لے لی ہے، نہ صرف اس جہاں کی بلکہ اگلے جہان کی بھی۔ نہ جانے امی کو اپنے کیے کا پچھتاوا ہے یا نہیں، میں اکثر سوچتا۔ ہم اس وقت کم عمر، نہ سمجھ، صحیح امی تو سمجھدار تھیں، دین و دنیا دونوں کا علم رکھتی تھی۔ قتل گناہ کبیرہ ہے، میں لرز جاتا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے۔ تائی کی روح اب اکثر راتوں کو نظر آنے لگی تھی اور ہم بھائیوں کی نیندیں رخصت ہونے لگی تھیں۔ اس رات کے بعد ہم تینوں نے کبھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر جب تائی کسی کو دکھائی دیتی تو وہ کانپتی آواز میں دوسروں کو ضرور بتاتا، مگر ہم میں سے کسی کی بیوی یا خاندان کے کسی فرد کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں احسان، میں اس جمعے کو گھر میں قرآن خوانی کروا رہی ہوں اور خاندان کے لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہوں، عائزہ نے حتمی لہجے میں کہا۔ پھوٹی کوڑی نہیں ہے میرے پاس، میں نے غصے سے کہا۔ کیا ہوا کھلاؤ گی مہمانوں کو؟ آپ یہ بیچ دیں۔ اس نے اپنی واحد انگوٹھی میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ 10 سال ہو گئے میری شادی کو، کبھی اس گھر میں درود شریف کی محفل نہیں ہوئی، کوئی قرآن شریف نہیں کھولتا، کوئی نماز تک نہیں پڑھتا۔ وہ بالکل سچ کہہ رہی تھی، نہ جانے کون سی نحوست بسی ان در و دیوار میں، جسے کسی نیک عمل کی طرف
دل بھرتا ہی نہیں تھا، لیکن میں اب ساری شام قرآن شریف پڑھوں گی، درود شریف پڑھوں گی، گھر کی ہر دیوار پر دم کروں گی۔ یہ گھر نہیں لگتا، بدروحوں کا مسکن ہے۔ اس کی باتیں میرے دل کو چھو رہی تھیں۔ میں نے اس کی انگوٹھی تھام لی۔ عائزہ نے اپنے کہنے کے مطابق کافی خاندان والوں کو مدعو کر لیا۔ اس دن صبح سے تینوں خواتین گھر کو دھونے اور چمکانے میں لگی ہوئی تھیں۔ برسوں کے بعد ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہو رہی تھی، ورنہ تو عید پر بھی کوئی اہتمام ہونا ختم ہو چکا تھا۔ امی کو بھی نلا دھلا کر صاف جوڑا پہنا دیا گیا، قرآن خوانی ہوئی، درود شریف پڑھا گیا، نعتیں پڑھی گی۔ اس کے بعد تمام لوگ صحن میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ امی بھی وہیں پر چارپائی پر لیٹی تھی۔ ان کے چہرے پر بھی اطمینانیت کے آثار تھے کہ اچانک چھت سے اترنے والی سیڑھیوں سے صحن میں کوئی اتر آیا۔ تائی کی روح چھت سے صحن میں اترنے والی سیڑھیوں پر کھڑی تھی، اسی طرح بال بکھرے سفید لباس میں مسکراتے ہوئے۔ عورتوں کی نظر ان پر پڑنے لگی، وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ تائی آج سے پہلے صرف ہم چاروں کو نظر آتی تھی، مگر آج وہ سب کو نظر آ رہی تھی۔ مگر ان کی نظریں، ان کی لرزا دینے والی نظریں امی پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ امی بھی دیکھ رہی تھی۔ امی کے ہاتھوں آگے کی طرف جڑ گئے، مگر گردن ایک طرف لٹک گئی۔ تائی کی روح غائب ہو گئی، امی کی جان نکل گئی تھی۔ عورتوں کے چند گھنٹوں کے بعد احسان تھوڑے بحال ہوئے تو انہوں نے بے لاگ تبصرے شروع کر دیے۔ ہم بھائی کفن دفن کا انتظام کرنے لگے۔ ارے دیکھو کیسی سچی محبت تھی دیورانی جیٹھانی میں، کسی خاندان کی بوڑھی عورت کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ جیٹھانی کی روح خود آئی دیورانی کو لینے، کبھی سنا ہے ایسا؟ ساری عورتیں ہاں میں ہاں ملانے لگیں، لیکن واقعی اس روز کے بعد تائی کبھی کسی کو نظر نہیں آئیں۔